اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن قصے میں راضہ فرما رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک اہم قصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک بحث بہت زیادہ عام رہی ہے کہ انسان کو غریب ہونا چاہیے کہ دولت مند۔ یہ گفتگو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس سلسلے میں علماء نے بہت سی بحث کی ہے، بہت سی باتیں لکھی ہیں، بہت سے واقعات مشہور ہیں، جس کے یہاں پر وقت نہیں ہے۔ ہم آج ایک قرآن کے اس کردار کو آپ کے لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ جو بہت بڑا دولت مند تھا، اور اس کا انجام آپ کے سامنے آج بیان کیا جائے گا۔ جناب موسیٰ کے قصے قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، کثرت سے جناب موسیٰ کا ذکر ہے، اور سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے قرآن میں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جناب موسیٰ کے ایک بھائی جس کا نام قارون ہے، وہ بعض روایتوں میں جناب موسیٰ کا خلیرہ بھائی ہے اور بعد میں چچیرا بھائی ہے، جیسا بھی ہو۔ جناب موسیٰ کے ساتھ تھا، وہ ایمان لایا اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ گفتگو بہت طولانی ہے، لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ اس کے پاس دولت بہت ہو گئی۔ میں آپ کو عرض کر دوں، قرآن مجید میں قارون کا نام 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس 4 مرتبہ میں سے دو مرتبہ فرعون و حامان کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں بھی ایک مرتبہ پہلے قارون کا نام آیا ہے، پھر فرعون و حامان، اور دوسری مرتبہ پہلے فرعون و حامان پھر قارون، اس ترتیب سے آیا ہے۔ خداوند عالم نے قارون کو فرعون و حامان کی لسٹ میں رکھا ہے۔ دیکھیے، انسان جب ایمان سے خارج ہو تو کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے علم حاصل کیا، حکمت حاصل کی، علم کیمیا اس کو معلوم ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے بہت ساری دولت جمع کر لی۔ اتنی دولت جمع کی، قرآن مجید کے سورہ قصص میں آیت نمبر 76 سے 81 تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور قارون کے پاس دولت بہت ہو گئی، اتنی ہزاروں نوکر چاکر، کنیز، غلام اور خزانے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ طاقتور لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے سے قاصر۔ اللہ اکبر، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، لیکن وہ ابھی تک بائیمان تھا۔ مسئلہ کہاں سے خراب ہوا؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ دولت دے جو انسان کے ایمان کو نہ برباد کرے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن اسی دنیا سے جو آپ کو حاصل ہو، اسی دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کیجیے۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ قصص آیت نمبر 76، ارشاد ہوتا ہے: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہم من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ایسے اس کا تعارف ہوا کہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، پھر اس نے اپنی قوم پر زیادتی کی، ظلم کیا، اور ہم نے اس کو کنوز، خزانے عطا کیے، اتنا خزانے کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، کہ اس کو طاقتور لوگ اس کی چابیاں اٹھانے سے قاصر تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے کہا زیادہ خوش نہ ہو، دولت ملنے بہت زیادہ خوش نہ ہو جاؤ۔ اللہ بہت زیادہ خوش ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے: وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اس دنیا کے ذریعے تم کو دنیا ملی ہے، جو خزانے ملے ہیں، اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ مطلب کیا؟ لوگوں کو دو، لوگوں پر خرچ کرو، نیکیاں کرو لوگوں کے ساتھ، تاکہ تمہاری آخرت بنے۔ ولا تنس نصیبک فی الدنیا، اور دنیا اپنا حصہ فراموش نہ کرو، تمہارا بھی حصہ ہے، اسی میں دوسروں کو بھی حصہ ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو تاکہ تم کو آخرت ملے۔ واحسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم کو دولت دی ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ نیکیاں کرو، ان کو عطا کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ قارون نے کہا: یہ کیا بات کرتے ہو؟
قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہم کو ملا ہے نا کچھ نہیں، ہمارے علم کی وجہ سے ملا ہے، ہم کو علم کیمیا آتا ہے، ہم نے سونا بنایا، ہم کو خزانہ ملا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اس کو نہیں پتا کہ اس کے پہلے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے جو زیادہ مالدار تھے اور طاقت والے تھے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، تمہاری کیا وجہ ہے؟ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرمون سے ان کے ذنوب بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ فخرج علی قوم، یہاں سے فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اپنی جب دولت لے کے نکلا لوگوں کے سامنے، دولت، جاہ، حشم، کنیز، غلام سب لے کے نکلا راستے میں، تو جن کو دنیا پسند ہے کیا کہنا، کتنی دنیا، کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی مال و دولت ہوتی۔ بہت سے لوگ دنیا والوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی۔ خبردار، دھیان رکھیے کہ دعا کیجیے اللہ وہ دولت نہ دے جو انسان کو گمراہ کر دے۔ لیکن اگلی آیت دیکھیے، بہت اہم ہے، کہتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، وہ لوگ جو ان کے پاس علم تھا اور کیا بولے، اس دولت کو دیکھ کے دنیا پرست، مادہ پرست لوگ بولے کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی، لیکن جو لوگ علم رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ثواب الدنیا خیر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو لوگ عمل انجام دیتے ہیں، ہمارے سارے انجام دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے۔ خوب فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ما كان من المنتصرين، پھر ہم نے کیا کیا، اس کو اس کے گھر اور اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ قصہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے زکوٰۃ کی آیت کو پیش کیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیجئے، یہ بھی مان لے آیا تھا، کہا ٹھیک ہم دیکھیں زکوٰۃ دیں گے۔ جب گھر جا کے اس نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا تو ایک بڑا مال جو ہے وہ، بڑا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں آیا، تو اس کا یہ بہت پیسہ ہمارا نکل جائے گا، ہمارے سے بڑی دولت نکل جائے گی۔ اس نے کیا کیا معلوم؟ اس نے کیا یہ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بلایا اور یہاں سے اس نے षड्यंत्र شروع کیا۔ کہا دیکھا موسیٰ نے تم کو جو حکم دیا تم نے عمل کیا، یہ کرو یہ کرو وہ کرو، تم نے عمل کیا، اب موسیٰ کو تمہاری دولت پہ نظر ہے، وہ تمہاری دولت ہاتھ لینا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر اس نے کہا ایسا کرو کہ جاؤ فلاں فاحشہ عورت کو بلا کے لے کے آؤ اور اس کو اتنے پیسے دینے کا وعدہ کرو، اور اس سے بولو کہ جب موسیٰ کے اوپر تم جا کے زنا کا الزام لو، اللہ و نعوذ باللہ من ذالک، اولو العزم پیغمبر نبی۔ جناب موسیٰ روزانہ تقریر کیا کرتے تھے ایک جگہ پہ، وہاں آئے جناب موسیٰ نے تقریر شروع کی، مجمع جمع ہے پورا بنی اسرائیل کا، قارون بھی وہاں کے اوپر موجود ہے، نصیحتیں سننے کے لیے آئے، اور جناب موسیٰ نے تقریر فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا، اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگر کوئی غیر شادی شدہ خدا نخواستہ زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ بیوی رکھتے ہوئے زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ موقع تھا کہ قارون اس مجمع سے کھڑا ہوا اور کہا اے موسیٰ، جو تم نے بیان کیا ہے نا کہ کوئی زنا کرے گا اس کو ہاتھ کیا کہتے ہیں کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو سنسار کیا جائے گا، اس نے کہا وَإِن كُنتَ أَنْتَ، اگر تم ہی ہو، اللہ اکبر، موسیٰ نے بلا فاصلہ کہا وَإِن كُنتُ أَنَا، اگر میں ہوں، اگر میں بھی ہوں، میں کام کروں تو تم کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ اب قارون کہتا ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں تم نے خدا نخواستہ خاکہ میدان زنا کیا ہے، میں نے کس سے کیا ہے؟ کہا فلاں بلا گیا عورت کو، وہ عورت لائی گئی اور اس عورت کو مجمع کے سامنے پوری پبلک بیٹھی ہوئی ہے، موسیٰ اولو العزم پیغمبر، اور سب کی حالت خراب کہ اب یہ عورت کیا کرے گی۔ اس عورت کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا تو جو گواہی دے کہ موسیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اپنے انسان اپنے دامن کو پاک رکھے تو جو خدا موسیٰ کا ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ اس عورت نے کہا یا نبی اللہ، ان لوگوں نے مجھے پیسے دے کے لالچ دلائیے اور آپ پر الزام لگانے کو کہا ہے، اللہ کی پناہ خدا نخواستہ آپ ایسے گناہ میں مبتلا نہیں ہیں، بس یہ سننا تھا کہ جناب موسیٰ سجدے میں گر گئے، اپنی پاک دامنی کی، اپنے دامن کے تحفظ کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے تو نے میرے بھرے مجھے میری عزت بچالی، ورنہ یہ بات وہ ہے کہ جس کو فوراً انسان دعویٰ کر لیتا ہے، کسی پہ الزام لگائیے، خواہ تو سے مولوی پہ عالم پہ ہو تو فوراً انسان ہاں مولوی سمجھ سے کیا ہوگا، استغفر اللہ ربی ما تو بولے، لوگ فوراً باور کر لیتے ہیں۔ اے عزیز،
فوراً کسی کے لگائے ہوئے الزام کو باور نہ کریے۔ موسیٰ سجدے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ قارون پہ غضبناک ہوا، ان کے ساتھیوں پہ غضبناک ہوا اور کہا موسیٰ میں تم کو زمین کو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں۔ اور جناب موسیٰ نے کہا کہ اے زمین تو قارون کو اس کے گھر خزانے کے ساتھ اپنے اندر کر لے۔ حکم ہوا اور زمین نے قارون اس کے ساتھیوں کو اس کے گھر کے ساتھ اپنے اندر کر لیا، سمانے لگی، پنڈلیوں تک گیا، پھر ڈرانوں تک آیا۔ اب قارون رونے لگا، اس کی قوم جو ساتھ تھے اس کے سب یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، رونے لگے، چیخنے لگے موسیٰ مجھے بچا لو۔ موسیٰ نے کہا زمین تو انہیں ہڑپ لے، وہ سینے تک آ گئے۔ اب وہ چیخنے لگے موسیٰ پلیز مجھے بچا لو، معافی چاہتے ہیں، غلط کیا ہم نے۔ موسیٰ نے کہا ان کو اپنے اندر کر لو، گردن تک آ گئے۔ وہ موسیٰ سے فریاد کرتے رہے، پھر چیخے موسیٰ پلیز مجھے بچا لو۔ موسیٰ نے کہا اے زمین تو انہیں اپنے اندر سنبھالے، اور قارون اس کے ساتھی اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گئے۔ یہاں سے قصہ ایک نیا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ عذاب غیر استثالی تھا قارون پہ جو نازل ہوا۔ وہ چیختے چلاتے رہے، موسیٰ نے کوئی خطاب آیا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا دل کتنا مضبوط ہے۔ بیچارہ چیختا رہا، تم نے اس کی آواز کو لبیک نہیں کہا۔ وہ لوگ چیختے روتے رہے لیکن تم نے ان کی آواز نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ انما لو استغاثوا بی لاجبتہم ولا استغثتہم، اللہ اکبر، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتے نا تو میں ان کی فریاد کو پہنچتا۔ کتنا ہمارا خدا مہربان ہے۔ قارون بغاوت کرنے والا، موسیٰ نبی جیسے موسیٰ پر الزام لگانے والا، اللہ کہتا ہے اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کو نجات دلاتا۔ اے میرے اللہ، رمضان ختم ہو رہا ہے پالنے والے، ہم خدا نخواستہ قارون تو نہیں ہیں، ہم قوم عاد و سمود جیسے تو خدا نخواستہ گناہ گار ہیں لیکن اتنے تو نہیں ہیں۔ اے میرے معبود، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی دولت سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ اور دشمنی ثابت ہو۔ اے میرے معبود، ہمیں ایسی دولت عطا فرما جس سے ہم عالم آخرت کو خرید سکیں، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہماری خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔